السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق نمبر ہے 23۔ سبق کا نام ہے بدن کے حصے اور ان کے نام۔ بدن کے حصے اور ان کے نام، یعنی انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو جسم ہے، اس کے الگ الگ پارٹ، الگ الگ حصوں کے نام۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلا جملہ ہے، خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں۔ خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے، رنگت، شکل و صورت نظر آتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ نمبر 2، خدا نے ہم کو 2 کان دیے ہیں جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 کان دیے ہیں جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ بادل گرجنا، چڑیوں کا چہچہانا، آدمیوں کا بولنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، گھوڑے کا ہنہنانا، توپ کا دغنا، گھنٹا کا بجنا، ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ بادل کا گرجنا، بادل کا گرجنا یعنی بادل کی آواز کو گرج کہتے ہیں۔ چڑیوں کا چہچہانا، چڑیوں کی آواز کو چہچہاہٹ کہتے ہیں۔ آدمیوں کا بولنا، آدمیوں کی بولی کو، آواز کو بولنا، بولی کہتے ہیں۔ ہاتھی کا چنگھاڑنا، ہاتھی کی جو آواز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چنگھاڑنا۔ گھوڑے کا ہنہنانا، گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا کہتے ہیں۔ توپ کا دغنا، یعنی توپ جب مارتے ہیں، چھوٹتا ہے توپ کا گولا، اس وقت جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دغنا۔ گھنٹا کا بجنا، گھنٹے کی آواز کو بجنا کہتے ہیں۔ ریل کی سیٹی، یعنی ریل کی آواز، جو سیٹی دی جاتی ہے، جو ہارن بجایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ریل کی سیٹی۔ ان سب کو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں۔ خوشبو یعنی اچھی بو، بدبو بری بو، بساند یعنی مچھلی یا گوشت کی بو، سڑاند معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں، خوشبو، بدبو، بساند، سڑاند معلوم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز سڑ جائے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں۔ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں، اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم زبان، ہم زبان یہ اصل لفظ ہے لیکن زبان عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں،
چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے. ہم زبان سے چکھتے ہیں، چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے. کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی کوئی کھٹی، کوئی میٹھی کوئی کھٹی. اگر زبان میں یہ قوت نہ ہوتی تو بد مزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہ کر سکتے. اگر زبان میں یہ قوت یعنی طاقت نہ ہوتی تو بد مزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہ کر سکتے. خدا نے ہم کو کیا اچھے 2 ہاتھ دیے ہیں، خدا نے ہم کو کیا اچھے 2 ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے یعنی پرکھتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے، اچھالتے ہیں. خدا نے ہم کو کیا اچھے 2 ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے یعنی پرکھتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے، اچھالتے ہیں. چھونے سے ہم کو سردی، گرمی، سختی، نرمی، کھردراپن یعنی ناہمواری، اونچ نیچ اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے. چھونے سے ہم کو سردی یعنی ٹھنڈی، گرمی یعنی گرمی، سختی یعنی کڑک پن، نرمی یعنی نرم ہونا، کھردراپن یعنی ناہمواری، اونچ نیچ اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑا بنتے اور گھر بناتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑا بنتے اور گھر بناتے ہیں. انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں، انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں. ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں، ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں. خدا نے ہم کو 2 پاؤں دیے ہیں، خدا نے ہم کو 2 پاؤں دیے ہیں. ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں. خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے، خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے، اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے. یہ کچھ انسانی جسم کے حصے اور انسانی جسم کے اعضاء تھے جن کے نام بتائے گئے اور ان سے جملے بنا کر پیش کیے گئے تاکہ انسانی جسم کے اعضاء کے نام بھی معلوم ہو جائے اور ساتھ ہی اردو زبان لکھنا پڑھنا بھی آ جائے، اور آپ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اردو زبان سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی تحریری طور پر لکھ کر مشق کر کے آپ اردو زبان لکھنا سیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.